Thank you very much. Thank you very much, Shakil Munir sahab. Thank you very much, Sajid Jo. Thank you very much آپ سب کے آنے. Along with that, کچھ آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں شیئر کیا جائے گا اور کچھ اس کے بعد ایک انٹرٹینمنٹ بھی آپ کے لیے رکھی گئی ہے. بھی بنانے دیا تھا میرے پاس. We welcome you all and we have prestigious guests over here. So ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے اس ایونٹ کا. یقیناً آپ لوگوں نے ایک کائنڈ آف بہتر پارٹنرشپ کو جو کہ ممتاز سٹی اور اسٹار مارکیٹنگ دو بڑے برانڈ اسٹار مارکیٹنگ ورلڈ کرتے ہیں. 2-4 منٹ کچھ لوگوں کا انتظار ہے. 3 سے 4 منٹ اس کے بعد ہم شروع کریں گے. ابرار بھائی بھی میرا خیال ٹاکنگ اباؤٹ دا ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ, آئی ووڈ سے کہ آج کل ہر کوئی اگر دیکھا جائے تو دے آر گوئنگ فار دا ریئل اسٹیٹ. اور یہاں پہ سہارا فار لائف کا آپ ڈونیشن ڈیسک بھی دیکھ سکتے ہیں اینڈ اٹ از فار دا پیپل جو سیلاب سے متاثر ہو گئے ہیں. جیسا کہ آپ جہاد کا اور سہارا فار لائف کے اس ایک بہت ہی کہنے کے ایک اچھے مقصد کے لیے ہمیں ان کے ہاتھ جو ہے ڈالنا چاہیے. اس کے بعد ہم ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اوکے جی, سو تھینک یو ویری مچ. جو لوگ باہر کھڑے ہیں میڈیا موجود ہے باہر کھڑے سے صاحب کو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل فيها ما تشتهي أنفسكم ونفعون نزلا من غفور عظيم. تھینک یو ویری مچ قاری صاحب. ایونٹ کا آغاز کریں گے. اسٹار مارکیٹنگ جو کسی کی تعریف کے محتاج نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. تو آج ہم وٹنس کر رہے ہیں. ان میں ایک اضافی خوبی اور بھی ہے. یہ اچھا ہے کہ آج ہمارے ساتھ ممتاز سٹی کی پوری ٹیم موجود ہے.
یہ پلاٹ دستیاب ہیں، پلاٹ سب کام کرتے جائیے، پلاٹ کی ادائیگی کرتے جائیے. یہ ایک نیا ماڈل ہے پلاٹ مالکان کو کام شروع کرانے کے لیے. یہ بالکل نیا ماڈل ہے جو واسف نعیم صاحب نے کچھ پہلے ڈیزائن کیا ہے، اور اب یہ بہت سی جگہوں پر بہت سے ممتاز پروجیکٹس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ممتاز سٹی میں یہ نہیں تھا، لیکن ممتاز سٹی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہماری درخواست قبول کی اور یہ پلاٹ ان نئی شرائط پہ، گویا ان آسان شرائط پہ لوگوں کو فراہم کرنے کے لیے موقع دیا. میں امید کرتا ہوں کہ اسٹار مارکیٹنگ اور ممتاز سٹی کا اشتراک بہت آگے جائے گا. آج یہاں پر ہمارے ساتھ چودھری مسعود بھی موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک طویل عرصے سے ممتاز سٹی کے ساتھ ہیں اور ہمارے بھی ساتھ ہیں. انہوں نے اس کے لیے بہت کام کیا ہے، ان کا ایک نام ہے. چودھری مسعود صاحب اب ہمارے ساتھ ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. تھینک یو چودھری مسعود صاحب. اور میں گزارش کروں گا کہ وہ اور ان کے تمام ساتھی ہمیں تعاون فراہم کریں، ہمارے ساتھ کام کریں، اور اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے ہمیں وہ توانائی بخشیں جو ضروری ہو. بہت شکریہ. شکیل منیر صاحب کو، جو کہ پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے، تقریباً ریئل اسٹیٹ سے ان کا بہت زیادہ گہرا تعلق بن چکا ہے. سو پلیز ویلکم آن اسٹیج شکیل منیر صاحب. جناب ابلال الحق صاحب، جناب آصف بٹ صاحب، واصف صاحب، اخلاق صاحب، خان صاحب، سردار طاہر صاحب، اشفاق چٹھا صاحب، زاہد رفیق صاحب، باسط ضول صاحب. میں اس کے مبارکباد پیش کرتا ہوں آصف صاحب کو بھی، واصف صاحب کو اور چودھری مسعود صاحب کو، کہ یہ ماشاءاللہ سے ممتاز سٹی کا ایک نئے دور کا آغاز جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اس وقت ہاؤسنگ کی ہمیں بہت کمی ہے. سیکٹر آپ دیکھیں، کمرشل پروجیکٹ ہو، ریزیڈینشل پروجیکٹ ہو، اس وقت جو ہمارے اسلام آباد جو کہ ایکسپینڈ کر رہا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ جگہ کی بہت قلت ہے، اور ہمیں ہائی رائز کی طرف جانا بہت ضروری ہو گیا ہے لوگوں کو گھروں کی فیسلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے. اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہائی رائز بلڈنگز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہو گئی ہیں. اور اس وقت جو ممتاز سٹی کا ماشاءاللہ سے ایک نیا دور کا آغاز ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس سے ایک نئی ریولوشن آئے گی. ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے یہاں پہ، اور پیرلل ٹو اسلام آباد. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہاں پہ ہم اس انڈسٹری کو، جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اس کو اس سے ایک دفعہ پھر بوسٹ ملے گا. اور وہ جو ایک تھوڑا سا ایک کہنے تھا اس انڈسٹری میں آیا ہوا، میں سمجھتا ہوں آج کی اس تقریب کے بعد انشاءاللہ اس میں دوبارہ سے ایک ریل پیل جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اور تمام جو اس میں اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور جو جتنے اس میں ریئلٹر جو اس میں کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہیں دن دگنی رات چوگنی جو ہے وہ ترقی ملے گی انشاءاللہ. اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہمیشہ سے میں نے جب سے چارج لیا ہے، میں کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے میں نے ہمیشہ جو ہے وہ آواز بلند کی ہے. اور اس میں ہماری کوشش بھی ہوتی ہے اسلام آباد چیمبر جو اس سیکٹر کے ساتھ جو ایشوز ہوں، اگر کسی قسم جیسے ٹیکسز کے ایشو آئے تھے تو سردار طاہر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سردار طاہر صاحب کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر ابھی بھی ہم فائٹ کر رہے ہیں، اور فائنانس منسٹر کے ساتھ ہماری میٹنگ چل رہی ہیں. انشاءاللہ ہم ان سے ریلیف لیں گے اسٹیٹ کے اس سیکٹر کے اوپر جو اضافی ٹیکس ہیں اس کو اس کے اوپر غور کریں اور اس سیکٹر کو وہ ریلیف دیں. اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری 9 سے 11 سپتمبر کو پاکستان پراپرٹی ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن ایکسپو کرنے جا رہا ہے 2022، جو کہ پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں ہو رہی ہے انشاءاللہ. اور اس میں میں آج اس آگسٹ فورم سے بھی آپ تمام حضرات کو انوائٹ کروں گا کہ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں
اور اس کا حصہ بھی بنیں. یہ آپ کی ہی ایگزیبیشن ہوگی اور اسٹار مارکیٹنگ ہمارا اس کی پارٹنر ہے. یہ ساری اس کی ہماری ایڈورٹائزمنٹ اسٹار مارکیٹنگ نے اپنے ذمہ لے لی ہے اور سارا اس میں مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے اسٹار مارکیٹنگ اس کو انشاءاللہ لے کے چل رہا ہے. یہ ایک منفرد ایکسپو ہوگی انشاءاللہ. اس میں آپ دیکھیں گے کہ صرف ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر ہی کو کور نہیں کیا, ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ہی کور نہیں کیا. ہم نے اس کے ساتھ جڑی الائڈ تمام انڈسٹریز کو ہم نے اس میں لوپ ان کیا ہے. تمام انڈسٹریز اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک پلیٹ فارم کے اندر. اس ایگزیبیشن میں فرنیچر والے بھی ملیں گے آپ کو, اس میں ماربل والے بھی ملیں گے, اس میں اسٹیل والے بھی ملیں گے آپ کو, اس میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ کمپنیاں بھی ملیں گی, اس میں سولر سے ریلیٹڈ کمپنیاں بھی ملیں گی, اس میں شینڈیلیئر والے بھی ہوں گے, اس میں ہارڈ ویئر والے بھی ہوں گے. انشاءاللہ یہ ایک نئی ریولوشن ہوگی اسلام آباد فیڈرل کیپٹل میں. اور ایسی ایکسپو انشاءاللہ اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. جو ریولوشن ہم لے کے انشاءاللہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اس دفعہ آ رہا ہے, تو میں آپ تمام حضرات کو انوائٹ بھی کروں گا اور آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس کا حصہ بھی بنے, اس کا پارٹ بھی بنے. میں اگین آج کی اس خوبصورت محفل سجانے پہ زاہد ملک صاحب کو بھی اور واصف صاحب کو, اخلاق صاحب کو, سب تصدق صاحب کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آج آغاز ہم نے کیا ہے اس میں برکت عطا کرے اور یہ ممتاز سٹی جو ہے یہ مزید کھلے گا. شکریہ. یہاں آ کے کیسا لگا؟ سو وائی آئی واز اینٹرنگ دس ایریا, میں پہلی دفعہ اس سائٹ پہ آئی ہوں اور میں دیکھ رہی تھی کہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گئی. اور بیسٹ پارٹ از کہ ایئرپورٹ بہت فیمس ہے, تو آپ کا ایکسیس بہت ایزی ہے. آپ بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے اباؤٹ اسٹار مارکیٹنگ؟ ویل اسٹار مارکیٹنگ میں پچھلے 7-8 مہینے سے جانتا ہوں, بڑا اچھا ہے. دبئی میں بڑا ہیومنگس قسم کا ہم نے ایونٹ کیا. CEO ممتاز سٹی آصف بٹ صاحب, چیئرمین اسٹار مارکیٹنگ واسف نعیم صاحب, تصدق صاحب, میرے بھائی جاوید صاحب اور میرے پریزیڈنٹ سردار طاہر صاحب, ابرار الحق صاحب اور جتنے بھی ظفر صاحب اور جتنے بھی معزز مہمان آج آئے ہیں ان سب کو میں ویلکم کرتا ہوں. آج جو یہ محفل اسٹار مارکیٹنگ کی سجائی ہے, میں نے بھی تھوڑا سا اس ایریے کو میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے بہت زیادہ کام اس ایریے میں کیا ہے اور بہت زیادہ کمرشل پلاٹ بھی بیچے ہیں. ایک بالکل سامنے میں نے اپنا ایک پلازا پرائم مال کے نام سے میں نے اپنی ایک بلڈنگ بھی کھڑی کی ہے. تو چند دن پہلے مجھے ایک دوست کہتا ہے جی جہاں پہ آپ کی بلڈنگ ہے اس کے ساتھ والا پلاٹ وہ سیل ہو رہا ہے, وہ میں لینا چاہ رہا ہوں. تو میں نے اس دوست کو فون کیا, میں نے کہا جی آپ کا پلاٹ ہے, وہ دوست لینا چاہ رہا ہے, 1000 گز کا وہ پلاٹ ہے. تو اس نے کہا جی مجھے 55 کروڑ کی آفر آ چکی ہے, 5.5 لاکھ پر گز, لیکن میں وہ پلاٹ 7 کروڑ میں دینا چاہ رہا ہوں, یعنی کہ 6 لاکھ پر گز, اور پیمنٹ پلان جو ہے وہ کیش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممتاز سٹی نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے اور اسٹار مارکیٹنگ جو آپ کو اپرچونٹی دے رہا ہے. تو یعنی جو سامنے آپ پلاٹس دیکھ رہے ہیں وہ کیش پیمنٹ پہ بک رہے ہیں اور ان سے آدھی قیمت پہ یہ آپ کو پلاٹ دے رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ 30% ڈاؤن پیمنٹ پہ دے رہے ہیں. آپ اگر 20 کروڑ 50 کروڑ کا پلاٹ ہے تو آپ 5-10 کروڑ روپیہ دے کے اس پہ اپنی بلڈنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور انشاءاللہ یہاں پہ جو پر اسکوائر فٹ کا ریٹ چل رہا ہے, سامنے سگنیچر ہوٹل ہے, وہ تقریباً 85,000 to 1 لاکھ وہ شاپس کا ریٹ ہے ان کا جو کمرشل کا ہے, اور جو فلیٹس کا ریٹ ہے اب 25,000 سے تو کم بارے نہیں کھاتا. چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے جنہوں نے ماشاءاللہ ایک بڑا پروجیکٹ وہاں پہ ریزیڈنشل کر رہے ہیں, تو 25-30,000 سے کم پہ بارہ ہی نہیں کھاتا اور لوگ لینے والے ہیں. لوکیشن ایسی ہے, آپ دیکھ لیں کہ یہ ایئرپورٹ M1 M2 سی پیڈ, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کا نہیں, یہ 0 پوائنٹ ہے. پورے پاکستان کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, یہاں سے آگے پھر ٹریول کرتے ہیں.
تو آج ایک اپرچونٹی ہے بڑے کم قیمت پہ ریزنیبل ریٹ کے اوپر جو پلاٹ اسٹار مارکیٹنگ دے رہی ہے. آپ تمام دوست اس سے فائدہ اٹھائیں, اس میں انویسٹمنٹ کریں اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بہت شکریہ. کرتے ہیں تو وہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ٹرسٹ ایک بلڈ ہے آن گوئنگ اور لوگ کرتے ہیں. ابراہیم بھائی رسول کریم جناب واسق نعیم صاحب, آصف بٹ صاحب CEO ممتاز سٹی, جناب شہزاد رفیق صاحب, تصدق صاحب, جاوید ملک صاحب, تمام دوست احباب, ظفر بھائی تشریف لائے ہیں, ظفر صاحب, سب کو میری طرف سے اور حاضرین محفل جو یہاں تشریف رکھتے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. میں ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں اس زون 2 میں ہماری شروع سے جو اسپیشلائزیشن رہی ہے وہ یہ زون 2 رہا ہے, کیونکہ میں نے زیادہ تر کام جو ہے وہ چودھری مجید صاحب کے ساتھ کیا ہے. وہیں پہ ہم نے B17 ہو, F17 ہو, فیصل ٹاؤن ہو, فیصل ہل ہو, فیصل ماڈلر سٹی ہو, یہ جتنی اس زون 2 کی ایک اچھی برانڈڈ ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں وہاں پہ ہم نے کیا. اور ہم کہا کرتے تھے کہ یہاں پر ایئرپورٹ بنے گا یہاں پر ایئرپورٹ. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں ڈیولپ ہوئی, ایئرپورٹ بھی بنا. یہ آپ کا جو موٹر وے ہے M1 M2 سری نگر ہائی وے, اس طرف سے اگر آپ چلے جائیں تو سی پیک, تو آپ اس وقت جس جگہ جس لوکیشن کے اوپر بیٹھے ہیں, جیسے زاہد رفیق صاحب نے بھی آپ کو فرمایا کہ یہ ہب آف ایکٹیویٹی ہے آنے والے 20-25 سال 30 سال کے لیے ایکٹیویٹی کا ہب ہے یہ. اور جو جتنا کنوینینٹلی لوکیٹڈ ہے ٹاپ سٹی ممتاز سٹی, اور اس میں یہ جو ایریا ہے تو سب سے زیادہ آنے والے 10 سے 20 سالوں کے اندر یہاں پر اپرچونٹیز ہیں کنسٹرکشن کی. اور پھر کنسٹرکشن میں بھی جو ورٹیکل ہے آنے والا فیوچر وہ سارا ہائی رائز بلڈنگز کا ہے. یہ ان پلاٹس کے اوپر آپ نے اپارٹمنٹ بلڈنگ بنانی ہے, لیونگ جو ہے لوگوں کی سیف اینڈ سیکیور. اور اس کے علاوہ اب وہ جو کراچی میں ٹرینڈ تھا, واسق صاحب اپارٹمنٹ میں لوگ لینا پسند کرتے تھے, ہم نے مارگلائز 1 پہلی بلڈنگ بنائی تھی E11 میں, تو وہاں ہم لوگوں کو اپارٹمنٹ مشکل سے بیچا کرتے تھے 6,500 روپے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے. آج آپ دیکھیے کہ جنا ایونیو کے اوپر 45,000 روپے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے بلڈنگز بک رہی ہیں. یہی سری نگر ہائی وے جاتا ہے اور آگے 18 لاکھ روپے کے حساب سے آکشن میں پلاٹ سیل ہوئے ہیں CDA کی آکشن میں جنا ایونیو کے. اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ 600 گز کا پلاٹ 1 ارب روپے کا ہے تو یہ بہت مہنگا پلاٹ ہے. آج وہ جو 1 ارب روپے کا پلاٹ تھا اس کی پرائس 2 ارب روپے ہو گئی ہے اور اس کے اوپر پروجیکٹ بن رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ جس کا 2 ارب ہے وہ 30 سے 35-30 ہزار روپے کے راؤنڈ اباؤٹ اس کو کاسٹ کرتا ہے پر اسکوائر فٹ کا ریٹ, تو وہ 40 سے 45 ہزار روپے پر اسکوائر فٹ کم از کم وہ سیل کرے گا, تو اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ ارننگ کر سکتا ہے. تو اس کو اگر آپ ریلیونس دیکھیں تو ہمارے پاس اتنا بڑا بائر نہ بھی ہو تو یہاں پہ آپ 15,000 18,000 20,000 روپیز پر اسکوائر فٹ کے حساب سے اپارٹمنٹ بلڈنگ. اور جو کمرشل ہیں جیسے سگنیچر کا بتایا, اس کے علاوہ جو کمرشل ہیں کم از کم جو اوپن ہے جو مال کی شکل میں نہیں ہے وہ بھی 40 سے 45 یا 50 ہزار روپے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے ریٹ ہے بکنے کا. یہ جو اپرچونٹی آپ کو ممتاز سٹی نے اور جو تھرو اسٹار مارکیٹنگ آپ کو دی ہے, تو یہ ایسی اپرچونٹی ہے جو گریب کرنے والی ہے. میں کچھ دوستوں کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں جو اپنی انویسٹمنٹس کرتے ہیں, تو میری بھی ان کو یہی ایڈوائس ہے کہ آپ ضرور یہ 30% پہ جو پوزیشن ہے کسی جگہ کے اوپر آپ کو اس وقت اتنے کم سرمائے کے ساتھ آپ بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے, بلڈنگ بنانا شروع نہیں کر سکتے. یہاں چکری روڈ تک یہ پورا شہر ایکسپینڈ ہو رہا ہے. اس طرف آپ چلے جائیں تو ٹیکسلا تک اسلام آباد چلا گیا ہے, فتح جنگ روڈ آپ دیکھیں فتح جنگ تک چلا گیا ہے. تو آپ جس جگہ کے بیٹھے ہیں یہ ہر طرح کی ایکٹیویٹی کا ہب ہے اور آنے والے دنوں میں اس کو آپ مزید بہتر ہوتا ہوا دیکھیں گے.
تو میں ضمن بات ایک اور بھی کر دوں کہ سیلاب کی جو صورتحال ہے اس میں ہم سب لوگوں کی یہ رسپانسبلٹی ہے. میں آج سوات اور باقی جگہوں کا دیکھ رہا تھا کہ بڑے بڑے ہوٹلز تھے جو تنکوں کی طرح بہ گئے ہیں. تو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان اپنے بہن بھائیوں کو یاد رکھیں اور جس درجے میں بھی ہم ان کی مدد کر سکیں. تو یہ اپنے اللہ کو بھی راضی کرنے والی بات ہے, اپنی آخرت بھی سنوارنے والی بات ہے, اور یہ قرض ہے ہمارے اوپر جو آج یہاں ہم کسی بہتر حالت میں بیٹھے ہیں. خدا نہ خواستہ ایسی کسی ڈیزاسٹر کا شکار ہم بھی ہو سکتے تھے. اللہ نے اگر ہمیں آج اپرچونٹی دی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں تو ہمیں کسی طور بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اور وہ ہر NGO یا جو جیسے ہمارے بھائی یہ کام کر رہے ہیں, سہارا ٹرسٹ کام کر رہا ہے, تو ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے تاکہ وہ جو بغیر بے سروپا بیٹھے ہیں وہ آپ کی منتظر ہیں, ان کی آنکھیں آپ کی منتظر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناظر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے بال جان رزق اولاد میں برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ. نواز صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے جوائن کیا. اچھا جی, ہمارے درمیان ابرار الحق موجود ہے. ایک تو آپ کو اپنے کورس کے بارے میں بتائیں گے, پلس کھانے کے بعد ابرار الحق کی پرفارمنس بھی ہونی, تو آپ نے کہیں نہیں جانا. اس کارپوریٹ ایونٹ کے بعد ہم نماز کی بریک بھی لیں گے کھانے کی طرف, اور اس کے بعد ہمارے درمیان ابرار الحق صاحب پرفارم کریں گے. لیکن اس سے پہلے وہ ہمیں تھوڑا سا ایک بہت اچھی چیز بتانے والے, وہ بھی سنیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک اسپیکر ہمارے درمیان موجود ہیں جو کہ ہیں ممتاز بٹ, ڈائریکٹر ممتاز سٹی. ان کو ہم بلانا چاہیں گے اسٹیج پہ تاکہ وہ اپنے ویوز کا اظہار کریں اور بتائیں کہ یہ جو نیلم جیلم بلاک ہے یہ کیا ڈفرنٹ لے کے آنے والا ہے, ممتاز سٹی کے آگے کے پلانس کیا ہیں اور کس طرح کا ایکسپیرینس وہ دیکھ رہے ہیں اسٹار مارکیٹنگ کے ساتھ. تو پلیز تالیاں ہونی چاہیے عمیر بادشاہ کے لیے. لانچ کر رہے ہیں, اس کی اناگوریشن سرمنی ہے. بیسکلی یہ ممتاز سٹی جب پروجیکٹ بنا تھا تو ہمارا جو برین چائلڈ تھا اس کو یہ تھا کہ ہم اس کو بلاک وائز ڈسٹریبیوٹ کریں اور اس میں ایسے نام رکھیں جو ہمارے ملک سے افیلیٹ کرتے ہیں. تو ہم نے اپنے رقبے کو دیکھتے ہوئے تو اس میں ہم نے پاکستان کے مختلف جو ہمارے آپ کہہ لیں ریورز ہیں ان پہ ہم نے ان کے نام رکھے تھے. تو کنٹینیوئنگ دس, یہ آج ہم نے کمرشل لانچ کیا ہے نیلم اور جیلم بلاک کا ممتاز سٹی میں. اس میں ہم نے بیسکلی جو پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم اب اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے یا ڈیلیورنس ہے اس کو بلڈر اورینٹیڈ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اس میں جو اسکیم ہم لوگ لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ منیمم ڈاؤن پیمنٹ کر کے, جیسے کہ 30% آپ ڈاؤن پیمنٹ کر کے پوزیشن لے لیں اور اپنا کام شروع کر دیں. ابھی ایک بھائی یہاں پہ میرے سے پہلے آئے تھے, انہوں نے ایک ریفرنس بھی کوٹ کیا اکراس دا روڈ کا. تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ لاگت دن آپ سب کچھ پیسے پہلے دن دے کے کام شروع کریں, اس کے برعکس آپ کو 30% دے کے کام کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے وہ ایک بلڈر کے لیے کافی مثبت اور ویلکمنگ ہمارا ایسپیکٹ رہے گا. سیکنڈلی, پہلے جو ادھر ہمارے پاس تھوڑا ایشو تھا کہ ہائٹ کی پرابلم تھی. جیسے بلڈنگ بناتے ہیں اس میں ہائٹ کی ایک بہت زیادہ ایلیمنٹس میٹر کرتے ہیں. 2022 میں ممتاز سٹی نے اس چیز کو سیکیور کر لیا ہے کہ آپ اپنے پلاٹ کے حساب سے اپنی بلڈنگ کی ہائٹ کا تعین کریں اور اس کو اس کے حساب سے بنا کے دیں. تھرڈلی, ہم لوگ اس میں آپ کو یہ وعدہ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم ادھر نئی سے نئی چیزیں ڈیولپمنٹ لے کے آئیں گے. ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہلٹن ہوٹل نے یہاں پہ انویسٹ کر لیا, اپنا کام شروع کر دیا ہے. سوئس انٹرنیشنل آ چکا ہے. ابھی ممتاز سٹی اور ایک پاکستان کی بڑی ریناؤنڈ ہوٹل چین ہے جس سے ہمارا اپنا کنسورشیم اسٹیبلش ہو گیا ہے جس کا نام ہے پرل کانٹیننٹل. PC ہوٹلس کے ساتھ ہمارا یہاں پہ JV ہو چکا ہے. ہم انشاءاللہ ایک اور اگلی تقریب کریں گے جس میں پراپرلی ہم اس کو انٹروڈیوس کریں گے. آج آپ لوگوں کو بتانے کی سعادت یہ مل رہی ہے کہ جی ابھی چیز فارملائز ہو چکی ہے اور اس کا ایک پراپر ایونٹ ہوگا جس میں ہم آپ کو PC کی بھی مینجمنٹ اپنے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. تو وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ ٹو ڈیلیور پیپل the best thing which we can offer here. Secondly, جہاں پہ ہوٹلس بھی آ رہے ہیں, کمرشلس بھی آ رہے ہیں, بڑے برانڈ اپارٹمنٹس کے بھی آ رہے ہیں, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مزید بہتر سے بہتر چیز لے کے آئیں.
अगर कोई सजेशन किसी बिल्डर भाई या प्रॉपर्टी डीलर के पास है तो वी आर वेरी वेलकमिंग अबाउट इट, और हम आपको खुले दिल से और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप लोग इधर आए, और कोई सजेशन हैं तो हम लोग इधर बैठे हैं, आप यू कैन पास ऑन योर सजेशन एनी टाइम। थैंक यू। एक आम लफ्ज़ों में कि अगर 30% का आपको पोजेशन मिल रहा है और आप काम शुरू कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में जो घरों की कमियां हैं, जो उनके पास छत की कमी है, वो बड़ी एक अलामिक चीज़ है जिसकी तरफ स्टेप अप है। और मुमताज़ सिटी की सबसे अच्छी बात क्या है कि ऐसे जंक्शन पे है, तरह जंक्शन आउट से, कि एक तरफ एयरपोर्ट है, आपका GT रोड है और आपका मोटरवे कनेक्ट करता है, तो फ्यूचर का इस्लामाबाद और उसका सेंटर F9, F7, F8 नहीं होगा, बल्कि ये जगह उसका एक हब कहलाएगी और बिजनेस डाउनटाउन होगा। सो व्हाट वी हैव नेक्स्ट, यहाँ पे साथ में मैं चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के चांसेस हैं। चांसेस क्या हैं? बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, जिसमें हमारे पास होटल्स भी देखने में आएंगे, मॉल्स भी देखने में आएंगे, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी होंगे। सो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दिस इज़ फॉर यू। आप लोग 30% डाउन पेमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजेशन हासिल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कॉल हनीफ मेमन साहब, जो कि हैं चेयरमैन आबाद। प्लीज़ वेलकम देम ऑन स्टेज ऑल द वे फ्रॉम कराची। और कुछ फ्लाइट की ताख़ीर के बाद हमारे दरमियान पहुँचे, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी तालियाँ हो, कराची वालों को लगे कि इस्लामाबाद वाले भी वेलकम करते हैं और बड़ा भरपूर वेलकम करते हैं। ज़रा गेस्ट और जितने भी मेहमान आए हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। मैं कह माफ़ी चाहता हूँ, फ़्लाइट मेरी डिले हुई थी 2 घंटे, जिसकी वजह से मुझे आने में ताख़ीर हुई है। मैं बहुत मशहूर हूँ मुमताज़ सिटी का और हमारे वासिफ नईम साहब का, कि जिन्होंने आज हमें यहाँ मदद किया है। ये मैं देख रहा हूँ यहाँ नीलम ब्लॉक का इफ्तिताह किया है मुमताज़ सिटी ने, और ईजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर इन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस वक्त सबसे बेहतरीन लोकेशन मुमताज़ सिटी, जो एयरपोर्ट से नज़दीक, और बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर। और अभी बात हो रही थी कि मेरे मोहतरम दोस्त ने कहा कि शायद बहुत कोई बड़ी उम्र के लोग होंगे, एक जवान आदमी ने जो यहाँ पर अपना सारा आपको बताया। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर कंस्ट्रक्शन जो पूरी मुल्क के अंदर हो रही है, और ये वाहिद इदारा है कि जिससे बहुत ज़्यादा, अब जैसे ये प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, अराउंड 100 घराने इससे मुस्तफीद होंगे। तो ये वो इंडस्ट्री है कि जो सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएटर है आफ्टर द एग्रीकल्चर। ये वो सूबा है और कि जिसके अंदर रोज़गार फराहम किया जाता है, और सबसे ज़्यादा मेहनत तलब काम भी है ये, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम भी है ये। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह के और मौके आने चाहिए, और लोगों को की ज़रूरियात भी है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा, और इनको दिन दुगनी रात होगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। से पहले दोस्ती हुई जो एक लाइमलाइट की ज़िंदगी एंजॉय कर रहा था और अपने पीक पे था, वो थे इब्रारुल हक। और उससे जुड़ने की वजह ये थी कि इब्रारुल हक ने अपने पीक पे एक यूथ पार्लियामेंट और सहारा के इस कॉज को लेके गए, और फिर हम नौजवान जुड़ते गए। तब शायद इतना कमर्शियल भी नहीं थे, तब शायद ख्याल होता था, तब शायद याद है कि जनवरी में इब्रारुल हक के गाना शूट करे तो उसमें पानी उन्होंने बहाना था, तो हम सब लोग जनवरी के ठंड में उस गाने के अंदर उसका पार्ट बनने के लिए तकरीबन 8 घंटे भीगते रहे। तो वो एक जज्बा रहा। वो अलग बात है कि बाद में मुझे बुखार नहीं हुआ, बाकी को हुआ। सो हम टॉकिंग अबाउट, सो हम बुलाते हैं इब्रारुल हक ऑन स्टेज। जी बिल्कुल, और आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। मेरे ख्याल में अब तो सबको जाग जाना चाहिए, यहाँ पे तमाम वो जो लोग मौजूद हैं। प्लीज़ ओके जी, वही करेंगे। तो इब्रारुल हक साहब को बुलाने से पहले सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के क्या काम कर रहा है, कितना कर चुका है, एम क्या रखता है, एक 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री आपका पूरा विजन क्लियर करेंगी। और रिक्वेस्ट कि अगर हॉल की लाइट्स ऑफ हो सकती, ठीक है, फेयर इनफ। अगर नहीं हो सकती तो सबकी तवज्जो हमें स्क्रीन पे चाहिए, ताकि हम वो 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दे सकें। हियर यू गो। की वजह से शदीद मुतासर हैं। 900 से ज़्यादा लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं, जिसमें से 313 जो थे वो बच्चे थे। तकरीबन 7 लाख के करीब जानवरों का नुकसान हुआ है, 1 लाख का नुकसान हुआ है। हम सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट को हम NFIs के ज़रिए की सूरत में
نان فوڈ آئٹمز ہم ان کو کہتے ہیں، اور پھر فوڈ کی صورت میں ہم وہاں تک پہنچاتے ہیں. جو 10,000 روپے ہمیں دے گا 15 دن کے لیے ہم 7 لوگوں کو راشن فراہم کریں گے. جو 1,25,000 روپے جمع کرائے گا اس کے لیے ہم پھر پورا ایک ٹینٹ جس میں تمام چیزیں ہوں گی سہولت کی، اسٹوو ہوگا، اس میں بلینکٹس ہوں گے، دیگر چیزیں ہوں گی، وہ ہم فراہم کریں گے. آپ سے درخواست ہے کہ ASAP اپنی مدد ہمارے تک پہنچائیں تاکہ ہم متاثرین تک فوراً ان کی آپ کی جو احتیاط ہیں پہنچا سکیں. بہت شکریہ. لاہور سے چیئرمین ابراہیم شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنا چیز یہاں سے روانہ کر دیا. یہاں سے ہمارے لوگوں کے اور درد میں شریک ہو گئے. افضال الحق والوں نے آپ کے ان کی بہت بہت شکریہ جو ہمیں ٹینٹ دے کے اور راشن بھی تقسیم کر کے دی. سارا ٹیسٹ کی بہتر مشکور ممنون شہید ناکارنامہ گلستان میں سارا جل کیا. بہت بہت مہربانی سہارا بانو کا، ابرار الحق کا، اس کی ٹیم کا جو اس یعنی طوفانی سیلاب میں ہمیں یاد کیا، غریبوں کو یاد کیا، ان کی مدد کی. بہت شکریہ آپ کو. اور ان کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں دل کے گہرائیوں سے کہ انہوں نے ہمیں سہارا دیا اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہے. کام تو آپ نے دیکھ لیا اور سب کے کام کو وہاں پہنچا رہے ہیں. میری کو ابرار الحق اور ابرار الحق آپ نے بہت بہت شکریہ رنجیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں سب سے پہلے اسٹار مارکیٹنگ کا، پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو نیا پروجیکٹ لانچ کرنے کی. جب بھی کوئی ہاؤسنگ ملتی ہے کوالٹی، پھر بے شمار انڈسٹریز چلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارا ملک ترقی کرتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ اس پروجیکٹ کو بھی کامیاب کرے. جب اچھے اچھے نام اسٹار مارکیٹنگ اور ممتاز سٹیز آپس میں ملتے ہیں تو پھر ایک ملٹی پلائر افیکٹ بھی ہوتا ہے. سو آپ لوگوں کو اس کی مبارک ہو. اور میرا یہاں پہ موجودگی کے 2 مقاصد تھے، اور بنیادی طور پہ تو ایک ہی تھا، کیونکہ آج کل جتنے بھی میرے کانسرٹس ہو رہے ہیں ان کی انکم بیشتر جو ہے وہ سہارا فلاح ٹرسٹ میں جا رہی ہے. آج کا جو میرا کانسرٹ ہوگا اس کی ساری انکم میں نے سہارا ٹرسٹ کے لیے اس کا اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ ساری کی ساری جائے گی اور وہ سیلاب زدگان کے لیے صرف ہے. سچویشن اس وقت ہماری سوچ سے زیادہ خراب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اتنی بارشیں نہیں ہوئیں. ہم گھر سے نکلتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، گاڑی سے نکل کے پھر کہیں کسی کے گھر یا آفس اور پھر واپس آ جاتے ہیں. لیکن جو لوگ کھلے آسمان کے نیچے اس وقت قسمہ پرسی کے عالم میں موجود ہیں، گھر ٹوٹ چکے ہیں. تقریباً 9 لاکھ کے قریب گھروں کا نقصان ہے. 8 لاکھ کے قریب جانور بہہ گئے ہیں. 936 آج کا جو لیٹسٹ، کیونکہ میں ریڈ کریسنٹ کا چیئرمین ہوں، میرے پاس رپورٹ فوراً آ رہی ہوتی ہے. 936 لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں، جس میں سے تقریباً 350 چھوٹے بچے ہیں. کیونکہ سیلاب کا جب ریلا آتا ہے بعض اوقات چھوٹے بچے نہیں بچ سکتے، بڑے لوگ تیر جاتے ہیں، کہیں پہنچ جاتے ہیں. تو بڑی تعداد میں چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ بیچارے اس میں لقمہ اجل بنے ہیں. ابھی بھی لاشوں کے ملنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ بائی دا ٹائم خبریں آتی ہیں، لوگ تیار ہوتے ہیں، پھر ڈونیشن دیتے ہیں، پھر ڈونیشن سے سامان خریدا جاتا ہے، پھر وہ وہاں پہنچتا ہے تو اٹ از آلریڈی لیٹ. تو اس کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ لیٹ نہ کریں، کیونکہ ہم خبریں دیکھیں گے، پھر اندازہ ہوگا، پھر ہم فیصلہ کریں گے نہیں یار کچھ نہ کچھ بھجواتے ہیں، تو اس میں بڑی تاخیر ہوگی. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 2010 سے بڑا سیلاب ہے. اللہ نہ کرے یہ ہو، لیکن آج کی خبریں، کیونکہ انٹرنیشنل فیڈریشن فار ریڈ کراس کے لوگ میرے ساتھ موجود تھے، ان کی مانیٹرنگ ایویلیویشن بڑی کریکٹ ہوتی ہے. انہوں نے اپنے محتاط اندازے کے مطابق بتایا کہ یہ اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہے اور ہیوک جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے. پینے کا صاف پانی لوگوں کو نہیں ملتا، اور پھر جب نہیں ملتا پھر وہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. پھر وہاں پہ ہیلتھ کیمپس کی ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلی ضرورت جو ہوتی ہے وہ خوراک کی ہوتی ہے. دوسری جو ہے وہ ٹینٹس کی ہوتی ہے.
برتنوں کی ہوتی ہے، پینے کے پانی کی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کے ادویات کی ہوتی ہے، اور پھر سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر خواتین کی اشیاء ضرورت جو ہے ان کی ضرورت پڑتی ہے چیزوں کی، اور پھر وہ پہنچ نہیں پاتے. کئی لوگ صرف پرانے کپڑے دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایسے موقع پہ کسی شخص کو بھی، کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. نیشنل کلیمٹی ڈکلیئر ہو چکی ہے، 36 اضلاع بری طرح متاثر ہیں. ہلال احمر کو لے کے ہم 23 اضلاع میں کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کام بھی حالانکہ ہم نے وہاں پہ ابھی تک پہلے 400 سے شروع کیا تھا، 40 ملین سے ابھی ہم اس کو 100 ملین پر لے گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ یقین کریں آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور سہارا نے 20 کروڑ کا کام کیا ہے اور آگے ہم کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جو سیلاب زدگان کے لیے مختص کیے گئے ہوں. یہ دنیا کے کام ہمارے چلتے رہیں گے، ہمیں تھوڑا تھوڑا سب کو ضرور کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. جتنے مخیر حضرات ہیں میری ان سے بھی درخواست ہے کہ دل کھول کے عطیات دیں. سہارا فار لائف ٹرسٹ کے کارڈز آپ کے پاس موجود ہیں، اس پہ اپنی رقوم پلیج کر دیں. جیسے میں نے ویڈیو میں کہا کہ 15 دن کے لیے راشن جو ہے وہ ہم اگر 7 لوگوں کی ایک فیملی کو دیں تو 10,000 روپیہ اس میں تخمینہ ہم نے لگایا ہے. وہ پہنچ جاتے ہیں ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر. ہمارے پاس والنٹیئرز موجود ہوتے ہیں اور وہ بڑی مناسب طریقے سے محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم نے 2010 کے سیلاب میں ہمارا کام دیکھ کے UN ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا تھا ہم نے سہارا کے ذریعے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے. پھر ہمارا کام دیکھ کر سعودی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم نے اپنا فوڈ جو ہے سہارا فار لائف ٹرسٹ کے ذریعے دینا ہے. اور پھر ہزاروں ٹن راشن، کیونکہ ہمارے پاس یوتھ پارلیمنٹ بھی ہے، نوجوان بھی ہیں، تو مل کے تقسیم کرتے ہیں. تو وہ شوق سے نکلے ہوتے ہیں، محبت سے نکلے ہوتے ہیں، تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، ایفیشینٹ ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے SOPs بڑے زبردست بنائے ہیں، کیونکہ ہوتا بدقسمتی سے ایسی جگہوں پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں جو ڈیزرونگ نہیں ہوتے، وہ ان کا حق مارتے ہیں. 2005 کے زلزلے کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ لوٹنا شروع کر دیتے تھے. پھر ہم وہاں پہ تسلی کے ساتھ ڈمپ کر کے مال، تو پھر آگے ٹیکریوں پہ جا کے لسٹیں بنا کے لاتے تھے کہ کہاں کہاں ڈیزرونگ لوگ ہیں، کیونکہ ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچانا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. تو آرگنائزیشن اچھی وہ ہوتی ہے جو آئیڈینٹیفائی کر لے کہ ڈیزرونگ بندہ کدھر بیٹھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ گئے ٹرک ان لوڈ کیا اور واپس کے جی ہمارا کام ختم ہو گیا. وہ ختم نہیں ہوتا، وہ ہم غلط ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. سو آرگنائزیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے. سو اسی لیے آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ آپ لوگ اس میں دیر نہ کریں. ہم 10 سے 12 منٹ کے اندر اندر جو آپ نے دینا ہے آپ دے دیں سہارا فار لائف ٹرسٹ کو. باقی اللہ پہ ہم چھوڑیں گے. آپ کے سامنے نیشنل کلیمٹی ہے. آپ کے پاس کوئی اور پلان ہے؟ آپ یہاں موجود ہے نا، ان کا شاید آپ کوئی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ مجھے بس کرنا چاہیے. اچھا ساتھ دے رہے تو اور پھر آگے ہیں، پھر پیچھے کیوں ہیں؟ ساتھ دینا ہے تو پھر ساتھ آ کے دینا دینا. بہت بہت شکریہ. تو میں بلا تاخیر آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دل کھول کے عطیات دیں اور ہمارا ٹائم سٹارٹس ناؤ. جو بھی سب سے پہلا ڈونر ہمارا کون ہے جو آگے آنا چاہتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہماری اچھی فنڈ ریزنگ ہوگی. یہ کہاں سے شروع کریں ہم؟ بسم اللہ. مجھے لگ رہا ہے کچھ لوگ لکھ رہے ہیں. آپ کے پاس جو پڑا ہوا ہے پیپر اور پین، جس سے آپ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کے پاس کیش اماؤنٹ ہے، چیک پلس کرنا چاہتے ہیں، کیش اماؤنٹ سے ہم تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں. کیش اماؤنٹ اگر آپ چیک لکھ دیں یا آپ پلیج لکھیں جو آپ نے دینا ہے بعد میں، ہمیں وہ بھی قبول ہے. ہماری جو پلیج کارڈ سہارا فار لائف ٹرسٹ کو لوگ دیتے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ سارے میٹیریلائز ہوتے ہیں. اس میں بہت ہی کم ایسا ہوا کسی نے غلط پلیج دے دی ہو، ہمیں لکھ کے دے دیا اور بعد میں پیسے نہ آئے ہو. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں. تو یہ ایک پلیج ماشاءاللہ 2 لاکھ روپے کی سب سے پہلے واسق ندیم صاحب کی طرف سے جناب السلام علیکم، تھینک یو. ان کی طرف سے یہ آئی ہے، اور یہ پہلی ہماری بارش کا پہلا ایک قطرہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. تو باقی ہمیں آپ لوگوں کا انتظار ہے. آپ لوگ کارڈ لکھ رہے ہیں. میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا، چاہے آپ لوگ 5,000 دیں چاہے 1,000 دیں، کوئی بندہ یہاں سے
خالی نہ جائے. یہ میری آپ کو ریکویسٹ بھی ہے, ایڈوائز بھی ہے کہ ہم نے شاہ صاحب کی طرف سے حسنین شاہ صاحب کے لیے بھی بہت ساری تالیاں بجا دیں گے. ہمیں انتظار ہے اور ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے. آپ لوگ پلیج کرتے جائیں اور بعد میں آپ یہ پیسے, جب اپنا فون نمبر ضرور لکھیے گا. طاہر خان صاحب کی طرف سے 10,000 روپیز ہے. مسٹر عبد الوقار صاحب کی طرف سے 10,000 روپیز ہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو. میرا خیال ہے 500 تو سارے دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ 100 روپیہ دے سکیں گے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے لوگ خاموش بیٹھے ہیں, تو اس لیے آپ سلاد دان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ دے کے جائیں. جو بھی ہے نا, یہ ہم نے اللہ کے لیے دینے ہیں اور یہ اللہ سے ہی ہم نے دیتا ہے اللہ, اور یہ بڑے بڑے منصوبے بھی اسی صورت میں بنتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ایک تو دل کھول کے دینا چاہیے, ایک تو سب کو دینا چاہیے, اوپر سے دل کھول کے دینا چاہیے, اور اللہ قبول کرنے والا ہے. ترنجیت سنگھ کی طرف سے 20,000 روپیہ. ترنجیت چھا گیا میری جان. اچھا, میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, میں کینیڈا میں تھا تو میں نے فنڈ ریزنگ کی. میں نے کہا یار, جب یہ سب کانٹیننٹ کا بٹوارا ہوا تھا تو عمارتوں کے نام چینج ہو گئے تھے, لیکن گلاب دیوی اور گنگا رام ہاسپٹل کا نام کسی نے چینج نہیں کیا کیونکہ انسانیت سے ریلیٹڈ پروجیکٹس تھے. میں نے ایسی بات کی. اس کے بعد سکھوں کے فون آنا شروع ہو گئے. اے برار بھاجی, میں فلانا سنگھ بول رہا ہے نا, $21,000 میری طرفوں, کسی نے $10,000, کسی نے $25,000. تو وہ $25,000 جو ہمیں دیتا تھا ہم اس کے نام پہ بورڈ بناتے تھے. تو ہمارے وہاں پہ 4 بورڈز بنے ہوئے ہیں سہارا فار لائف ٹرسٹ کے ہاسپٹل میں, جو بابا گرو نانک دیو جی کے نام کے وارڈز ہیں. عاشق حسین صاحب کی طرف سے 100,000, 1,00,000 روپیہ. ان کے لیے یار تالیوں میں تو ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے بھائی. جو لوگ دے رہے ہیں نا ان کو اپریشیٹ کر دو, اس کا بھی کیا پتہ اللہ اجر دے دے. ڈاکٹر علی حسن 500,000 ہے یہ, ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب کین آئی سی یو؟ کدھر ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. وی وڈ appreciate if you kindly write your number on this so that somebody could contact you. یہ ڈاکٹر صاحب کو دینا ذرا. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. یہ 20,000 فرام جاوید ملک. جاوید ملک صاحب کے لیے بھی تالیاں بجا دیں. ملک خضر عباس صاحب کی طرف سے 10,000 روپیز ہے. اور چودھری محمد نواز صاحب کی طرف سے بھی 10,000 ہے. عرفان خان صاحب کی طرف سے 50,000 ہے. تالیاں بجاتے رہے. سید انیس کی طرف سے 5,000 ہے. اچھا, آپ لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کو جو بالکل بے گھر ہو گئے ہوئے ہوں, فوڈ نہ ہو, تو زکوٰۃ لگتی ہے. 10,000 زکوٰۃ پتہ نہیں کس کے ہیں, یہ ضیاء الحق صاحب کے ہیں. ملک شاہد اقبال صاحب کی طرف سے 100,000 روپیز ہے. ملک صاحب تھینک یو سو مچ. ابھی تک جتنے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں نا, 50,000 شاہد چیمہ صاحب کی طرف سے بھی بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے وی آر گیٹنگ کلوز ٹو 1 ملین انشاءاللہ. رانا غضنفر 10,000 تالیاں. چودھری عباس گوندل 10,000 روپیز, ان کے لیے بھی بہت ساری تالیاں بجا دیں. ملک ناصر صاحب 50,000, ملک صاحب کے لیے بھی بہت ساری تالیاں بجا دیں. تھینک یو سو مچ. ہمیں اتنے ہی تقریباً اور چاہیے, اتنے ہی اور چاہیے. تو پھر کیونکہ اتنے ہی اللہ نے میرے سے ڈونیٹ کروائے ہیں, یہ وہ ڈبل ہو گئے ہیں, اور اتنے ہی اور چاہیں گے تو ہمیں اور زیادہ. بہت اچھے. نوید صاحب سے کہیں کہ فون نمبر بھی لکھ کے دیں نا, صرف یہ لکھنا تھوڑا ہی ہے. آپ کا پلیز فون نمبر جن لوگوں نے نہیں نا لکھا تھا نا جی, ان سے کہیں کہ فون نمبر ضرور لکھیں. نعمان امجد صاحب کی طرف سے 1,000.
रुपीज़ आए हैं। अच्छा, ये कार्ड आप दोबारा दे देंगे, आपने अपना नंबर लिख दें ताकि आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके सहारा की तरफ से। तो ये फॉर्म आपकी तरफ वापस आए नहीं पे, आप यहीं पे हैं। अजान हो रही है। 100,000 आया है माजुल हक साहब की तरफ से। माज साहब किधर हैं? इफ आई कुड सी योर हैंड प्लीज। माज साहब आप किधर हैं? वो पीछे बैठे हैं कि? अच्छा, नहीं, अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाह रहे तो भी कोई इशू नहीं है, वी अप्रिशिएट, किसी भी तरह से आप कर दें। Naseem Gul Saab, 5,000 rupees. A round of applause for Naseem Gul Saab, office number 16, Capital Tower. और उन्होंने तो डेट भी लिख दी है। फवाद अहमद ने भी 5,000 डोनेट किया है। फवाद, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, मे अल्लाह सुब्हानहू तआला गिव यू मोर। अगर आप लोग अपनी अपनी बेगमा से इजाज़त लेना चाहते हैं तो वो भी आप टेलीफोन करके ले सकते हैं, ताकि आपको घर जाके डांट ना पड़े। हो सकता है कि बेगम साहिबा जो हैं वो आपको कोई अच्छा मशवरा दे दें। और अगर कोई बेगम कहे कि जितना तुमने डोनेट किया है वो वापस ले लो, तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, फिर वो हम वापस कर देंगे। छोटा बच्चा आ रहा है, इसके लिए तालियां बजा दे। इसके यहाँ पे आना ही जो है वो बाबरकत होगा, माशाल्लाह। Would you like to say something? आपने क्यों डोनेट किया? Why have you donated this money? कहाँ जाएंगे ये पैसे, कहाँ जाएंगे? सैलाब वालों के लिए हैं। आप उनसे प्यार करते हो, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? जो लोग इस वक्त परेशान हैं, सैलाब में हैं, क्या मैसेज दोगे? उनके लिए दुआ कर देना, ठीक है, कि अल्लाह मियाँ जल्द अज जल्द उनसे ये आफत उठा ले। आमीन सुबह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इस बच्चे के लिए। बहुत सारी तालियां बजा दें जी। वसीम असद सिकंदरी 5,000। अब देखें ना, ये 5-5 हज़ार मिल के देखना कितने पैसे बन जाते हैं। साजिद 1,000, इसके लिए भी तालियां बहुत सारी। और उसके बाद असद सिकंदर के लिए भी 5,000 उन्होंने डोनेट किया। अब इतने सारे कार्ड्स हो गए। देखो, अगर हम लोग शर्माते रहते तो ये इतने होने थे। ये पता क्या है, ये कोई एक भी हम में से दे सकता था, लेकिन ये अल्लाह ने मौका दिया है सबको कि मैंने भी कुछ दिया था। पता क्यों पीछे रहे, ये वापस आते हैं। मुझे कराची के मेमन इसी बात से अच्छे लगते हैं कि वो बिज़नेस अल्लाह से करते हैं सबसे पहले, और अल्लाह कभी किसी के पैसे नहीं रखता। हमने देखा है कि वो ज़रबे लगा लगा के वापस करता है। हमारे साथ, अपने साथ यही मामला होता रहता है। ममूना रियाज 2,000, ममूना के लिए भी तालियां बजा दें बहुत सारी। ये कौन से? साजिद शाह 5,000, इसके लिए भी तालियां। साजिद शाह, अच्छा मेरा ये 50,000 चौधरी शफाकत साहब की तरफ से आया है। शफाकत साहब, थैंक यू वेरी मच। आप किधर हैं? अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं? ओके। काजी उसामा 3,000, माशाल्लाह। देखो, मुझे लगता है कोई 20 लाख हो गया हमारा बैठे बैठे। उनके सबके नंबर्स मौजूद हैं। आप लोगों ने, हमारी टीम आपके इर्द गिर्द है, तो जिस किसी का नंबर नहीं लिखा आप नंबर लिखवा लें ताकि टीम आपसे कांटेक्ट कर ले। आपने कासिम ये सब तक पहुंचाने, जिनके नंबर नहीं है वो नंबर ले लें। आप हमारे दरमियान मौजूद है, खाने की ब्रेक भी, अजान भी, उसके बाद हम यहीं भी होंगे एंटरटेनमेंट के लिए भी, तो इस पर हम नंबर लगा देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार सब अपने लिए तालियां बजा दें। ओके जी, इमरान खान साहब की तरफ से 3,000, 25,000 बाई शेख अब्दुल्ला मतीन, थैंक यू वेरी मच फॉर द नोबल कॉज। और जी 3,000
ओके जी, आपने इसके बाद जो डोनेट करना चाहें तो हमारी टीम मौजूद है, उनके आपके कार्ड्स के हम अनाउंसमेंट करेंगे। अब थोड़ा सा अजान का और खाने की ब्रेक लेंगे। जमशेद अली 1000,
ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਠੰਡਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੋਣ ਮਡਾਰੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਤੇ ਕਲਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਕਰਦੇ के साढ़े कोल भेजुआ दे चिट्टियां तो सोनियां तो खास ही रहा नीनियां तो थोड़ी जी शेक छेती छेती आशिकी दा फोन बिल कर गए फोटो शोटो ला के साढ़े कोल भेजुआ दे चिट्टियां तो सोनियां तो खास ही रहा चिट्टियां तो नीनियां तो थोड़ी जी शेक जाने वाली सी थोड़ी कितिया पाचे से 28 वाले कितने हैं यहाँ पे हाथ खड़े करें ना जरा हाँ करो यार बापिया ने हाथ खड़े यार ऐसा नहीं ऐसा नहीं ब्लॉक रखने सच बोलना प्यार की पॉलिसी थोड़ी कितनी पांचे सो तो तक प्यार वाली उम्र आशिकों का अपना मुकाम है वो कहते हैं हम जिंदगी खराबा तो बुढ़ापे में जमा है तुम पर तो जवानी में जवानी नहीं आई ये बुजुर्ग लोग ना ये बड़े तेज हो गए आज खालिश भरा के खाली प्यार की पॉलिसी थोड़ी की दिया मुझे छोड़ कोट का ये तक प्यार वाली है उम्र आशिकों का अपना मुकाम है उन्होंने बनाया सबक करना स्पिरिचुअल करा ठंडा माए नहीं मैं किन्नू आपका इस टाइप की चीजें सुने क्या सर क्या कहते हैं जो आप कहते हैं एक कर दो जरा भंगड़े वाला नंबर है मूड लेकिन आप लोग भंगड़ा डालने के मूड में नहीं लग रहे ना मुझे डरे हुए पता नहीं क्या हैं तैयार हैं एक करके देखते हैं ओके आज
शाबाश, क्या बात है, बहुत गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू। गीत गानी मेरे पास आई, मैंने सोचा इसको हिट कैसे करें, तो ख्याल आया लिखो कुछ ऐसा कि हिट हो, फिर लिख दिया गाना। तो मैं कर ले, और फिर दरबारी ने भी कह दिया। बस इतनी सी बात है, हमारी कौम को इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं, इसलिए मैं आपकी पसंद की रिवर्स इंजीनियरिंग करके गाने लिखता हूँ। तो मैं कर ले, तो मैं कर ले, बेबे नस्ला कर ले, तो मैं कर ले, 8 साल हम सब मन लगे, 8 साल हम सब मन लगे, हाँ,